اللہ الرحمن الرحیم۔ متقابلات کا بیان چل رہا تھا، اس میں سے 4 ذکر کیے گئے ہیں: ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ ان کی تعریفات، تفریعات، احکامات بیان کیے گئے۔ پھر اب اس کے بعد جو ہے ان 4 کے مقابلے میں 4 ہیں۔ ثم لهذه الاربعه اربعۃ اخرى، صفحہ نمبر 24۔ پھر ان 4 کے لیے دوسرے 4 ہیں، تقابلها، جو اس کے مقابلے میں آتے ہیں، یعنی جو اس کے مقابلے میں ہیں۔ یعنی یہ کہ جس طرح وہ ظہور میں ادنا سے اعلیٰ تھے، یہ خفا میں بھی جو ہے ادنا سے اعلیٰ رہیں گے۔ خفی جو ہے تھوڑا سا اس میں معنی چھپا ہوا رہیں گا، اور مشکل میں ذرا زیادہ چھپا ہوا رہیں گا معنی، مجمل میں بہت زیادہ چھپا ہوا رہیں گا کہ متکلم بولنے والا ہی خود چھپا کے رکھتا ہے، اور متشابہ میں تو اتنا زیادہ چھپا ہوا رہتا ہے کہ بولنے والا اس کے معنی کبھی بیان کرنے کا وعدہ بھی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، البتہ اپنے وقت پر اس کے معنی پتہ چل جاتے ہیں۔ دیکھیے، فضد الظاہر الخفی، تو ظاہر کی ضد خفی ہے۔ وضد النص المشکل، اور نص کی ضد کیا ہے بھائی؟ مشکل ہے۔ وضد المفسر المجمل، اور مفسر کی ضد مجمل ہے۔ وضد المحکم المتشابہ، یا بہو دونوں ہی پڑھتے ہیں، اور محکم کی ضد متشابہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہر ایک کی تعریفات کر رہے ہیں۔ فالخفی ما خف المراد به بعارض لا من حیث الصیغۃ، خفی ایسا لفظ ہے کہ اس کی مراد چھپی ہوئی ہو کسی عارض کی وجہ سے، نہ کہ صیغے کی حیثیت سے۔ اس کے اندر معنی چھپے ہوئے رہتے ہیں، لیکن چھپے ہوئے رہنے کی وجہ کوئی عارض ہے، صیغہ نہیں ہے۔ صیغہ کا مطلب اس لفظ کے اندر کوئی پیچیدگی ہے کہ معنی سمجھ میں نہیں آ رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لفظ کے معنی تو سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن کوئی عارضی اس سے ملتا جلتا کوئی معاملہ رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، چھپے ہوئے رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے قول میں ہی اس کی مثال دی جاتی ہے، عام طور پر فقہاء نے اس کی یہی مثال دی ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور چور خاتون، تم کاٹو ان دونوں کے ہاتھ کو۔ اس کا حکم بالکل واضح ہے۔ فإنه ظاہر فی حق السارق، یہ آیت ظاہر ہے سارق کے حق میں، یعنی چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن آج کل جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، چوری کے مختلف چوری کی شکلیں نکل گئی ہیں۔ تو اس میں سے اس زمانے میں جو 2 شکلیں تھیں، آج کل تو پھر آن لائن چوری بھی ہے۔ آج کل آن لائن چوری ہے، جس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے ڈوب گئے ہیں، سوائے میرے میں آن لائن چوری میں الحمدللہ نہیں ڈوبا، ہو سکتا ہے ڈوب جا سکتا تھا ہوں گا، اللہ بچا لیا۔ تو بہرحال تو اس زمانے میں کیا تھی؟ 2 مزید چوریاں، کفن چوری۔ کفن چوری، آپ نے کہا کفن بھی چوری کرتے؟ کیا کرتے تھے ہوں گے لوگ اس زمانے میں، جو ہے معیشت اتنی تباہ تھی، تو اب کیا کریں گے؟ کفن ہی صحیح کھینچ کے جو ہے لے جا کے بیچ دیے تو کچھ تو بھی پیسے آتے، کھانا کھا سکتے بول کے کرتے تھے ہوں گے، اللہ عالم بالصواب۔ اور دوسری کون سی چوری ہے بھائی؟ جیب کتری، جیب کترا، ترا رہے ہو جیب کترا، تو یہ چوری بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہ بھی چوری ہے، لیکن سرقے سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ سرقے سے تھوڑا سا، سرقے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سرقے کے اندر آدمی جو ہے چھپے ہوئے مال کو اڑا لیتا ہے، چھپے ہوئے مال محفوظ کو اڑاتا ہے۔ مال محفوظ ہے جو آپ گھر میں لاک میں رکھتے ہیں، اس کے بعد کوئی اڑا لے جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں چوری۔ روڈ پہ رکھا لے گیا تو چوری نہیں بولتے۔ بہرحال ایک ہو گیا۔ دوسرا جو ہے نباش کیا کرتا ہے، یعنی کفن چور، مال محفوظ کو نہیں اڑاتا ہے، قبرستان میں پڑا ہوا ہے مردے کے جسم پر، اس کو اڑاتا ہے۔ کیا وہ حفاظت کرا ہوا ہے؟ کیا وہ نہیں ہے، مال غیر محفوظ کو لے لیتا ہے۔ تو اب یہ سرقے کا جو حکم لگے گا، ہاتھ کا کاٹنا، یہ ترار پر یا نباش پر لگے کیا یا نہیں لگے گا، اس بارے میں جو ہے یہ عارض کی وجہ سے حکم چھپا ہوا ہے۔ اس عارض کی وجہ سے حکم چھپا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ بس اتنی سی بات ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ کوشش یہ کی جائے گی وہ عارض دور ہو جائے اور حکم واضح ہو جائے۔ چنانچہ فقہاء نے کوشش کر کے جو ہے ترار پہ تو چوری کا حکم لگایا ہے، نباش پہ نہیں لگایا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ بس دیکھیے،
اس کی مثال ہے اللہ کے قول والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما میں کہ یہ آیت ظاہر ہے چور کے حق میں، چھپی ہوئی ہے طرار اور نباش کے حق میں، یعنی یہ کہ جیب کترے کے حق میں اور کفن چور کے حق میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے والزانیۃ والزانی ظاہر فی حق الزانی خفی فی حق اللوتی۔ زنا کس کو بولتے ہیں؟ کہ مرد عورت کے ساتھ ملوث ہو جائے تو وہ زنا ہے، سمجھ آ گیا؟ لیکن جو ہے اگر کوئی ایسی حرکت ہو جائے کہ ہم جنس پرستی ہو جائے، مرد مرد کے ساتھ ملوث ہو جائے، تو اس کے اندر زنا کے معنی پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے ہیں؟ اس بارے میں یہ آیت کا حکم چھپا ہوا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ معنی پائے نہیں جاتے، معنی پائے نہیں جاتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور زانی اور زانیہ یہ ظاہر ہے، یہ آیت مبارکہ ظاہر ہے زانی کے حق میں، چھپی ہوئی ہے لوتی کے حق میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے اور ایک مثال دیتے ہیں حکمیات میں، وَلَوْ حَلَفَ یعنی مسائل شریعہ میں، قسم کھایا لا یاکل فاکہۃ کہ میوہ نہیں کھائے گا۔ لفظ فاکہہ عربی میں آتا ہے ایسا لفظ جو بطور تفقہ کے استعمال ہوتا ہے، تفقہ میں صرف لذت کے لیے، صرف طاقت کے لیے نہیں، ناشتے کے لیے نہیں، بلکہ لذت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں فاکہہ۔ تو ولو حلف اگر کوئی آدمی قسم کھایا کہ وہ نہیں کھائے گا میوہ، کان ظاہرا فیما یتفقہ بہ خفیا فی حق العنب والرمان، تو وہ ظاہر ہے اس چیز میں جس سے تفقہ حاصل کیا جاتا ہے، یعنی مزہ لیا جاتا ہے، جس سے مزہ لیا جاتا ہے، اور چھپا ہوا ہے انگور کے اور انار کے حق میں، کیونکہ انگور لوگ جو پیٹ بھرنے کھاتے تھے، لوگ پیٹ بھرنے کھاتے تھے، اور اسی طرح انار بھی کئی وجہ سے کھاتے تھے، پیٹ بھرنے کھاتے تھے، کہ بیمار آدمی کوئی بیمار ہو گیا تو اس کو انار دیتے تو کیا کرتا تھا، انہیں انار کھا لے کے جو ہے پیٹ بھر لیتا تھا، پھر اس کے لیے الگ سے ناشتے کی اڈلی کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اب یہ حکم جو ہے فاکہہ، انار فاکہہ میں شامل ہے یا نہیں، انگور فاکہہ میں شامل ہے یا نہیں؟ آئی بات سمجھ، انار انگور فاکہہ میں شامل ہے یا نہیں؟ کیونکہ تفقہ کے لیے نہیں کھا رہے نا بھائی، تاکہ نہیں کھا رہے، پیٹ بھر نہیں کھا رہے، تو تفقہ کے اندر یہ شامل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بارے میں اس آیت اس عبارت کا حکم چھپا رہے گا۔ عبارت کیا ہے؟ میں میوہ نہیں کھاؤں گا۔ تو لفظ فاکہہ عام میوہ جات کی پر تو صادق آتا ہے، لیکن ان دونوں پر صادق آنے کے بارے میں جو ہے خفی ہے، چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ خفی کا حکم کیا ہے؟ وہ حکم الخفی وجوب الطلب حتی یزول عنہ الخفا۔ خفی کا حکم یہ ہے کہ طلب واجب ہے، طلب نے ڈھونڈنا، طلب بولے تو یعنی معنی کو کیا کرنا، آپ ڈھونڈنا، تلاش کرنا، کہ تفقہ اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے، اگر پایا جاتا ہے تو حکم اس میں لگائیں گے، اگر تفقہ اس میں نہیں پایا جاتا ہے حکم اس میں نہیں لگائیں۔ تو حتی یزول عنہ الخفا، یہاں تک کہ اس سے خفا کیا ہو جائے بھائی، زائل ہو جائے، بس۔ یہ خفی تھوڑا سا آسان ہے، اس کے اندر جو ہے عبارت میں کافی پیچیدگی نہیں رہتی ہے، کسی عارض کی وجہ سے کچھ نہ کچھ جو معنی چھپے رہتے ہیں، تو عارض کو دور کر کے عبارت کا حکم واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے مشکل۔ مشکل میں جو ہے معنی زیادہ چھپے ہوئے رہتے ہیں، عبارت ہی کے اندر، صیغے کے اندر ہی معنی چھپے ہوئے رہتے ہیں، تو صیغے میں زیادہ غور و فکر کر کے اس جیسے دوسرے جو ہے الفاظ کے معنی اور اس کے معنی کو ڈھونڈنے کے بعد نتیجے تک پہنچنے کی اور حقیقی معنی کے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ وَأَمَّا الْمُشْكِلُ فَهُوَ مَا ازْدَادَ خِفَاءً عَلَى الْخَفِي، اور بہرحال مشکل وہ ہے کہ جو زیادہ ہو خفا میں خفی پر، خفی سے زیادہ خفا اس کے اندر ہو، خفی میں خفا عارض کی وجہ سے تھا اور مشکل میں خفا صیغے کی وجہ سے رہے گا، تو خفی میں خفا پر زیادتی ہو، كأنه بعدما خفي على السامع، گویا کہ بعد اس کی کہ وہ سامع پر چھپی ہوئی ہے اس کی حقیقت، دخل فی اشکالہ، تو وہ داخل ہوا ہے اپنی ہم شکلوں میں، ہم شکلوں میں، یعنی یہ کہ لفظ کے حقیقی معنی سننے والے پر چھپے ہوئے ہیں، تو وہ جو ہے اپنے ہم شکلوں میں داخل ہو گیا ہے، یعنی اس کے کئی معنی نظر آ رہے ہیں، اس کے اب ان کئی معنوں میں سے کوئی ایک معنی کو طے کرنا جو ہے آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے۔ جیسے آپ کہیں گے کہ مشترک کے جو ہے کئی معنی ہیں، 3 معنی ہیں، 4 معنی ہیں، اپنے ہم شکلوں میں داخل ہو گیا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے، وہ تمام معنوں سے نکال کر کوئی ایک معنی پر اس کو لا کے ٹھہرا کرنا۔
آئی بات سمجھ میں؟ تو مشکل کے معنی کو دور کر کے اس پر عمل کرنا جیسا چاہو، مشکل کے معنی کو دور کر کے بہرحال مشکل تو وہ جو ہے زیادہ ہو خفا میں خفی پر، گویا کہ بعد اس کے کہ وہ سامع پر چھپی ہوئی اس کی حقیقت، تو وہ اپنے ہم شکلوں میں داخل ہو گیا ہے، وہ امثالی ہی، اور اپنی مثالوں میں، اشکال اور امثال ایک ہی بات ہے، یعنی ہم شکلوں میں داخل ہو گیا، اس جیسی دوسری مثالوں میں داخل ہو گیا، حتی لا ینال المراد الا بتر، یہاں تک کہ مراد حاصل نہیں کی جا سکتی، مراد کو نہیں پایا جا سکتا ہے مگر ڈھونڈنے کے بعد، پھر غور کرنے کے بعد۔ اس میں کیا تھا صاحب؟ خفی کے اندر صرف معنی کو ڈھونڈنے لگا کافی تھا، یہاں پر معنی کو ڈھونڈ کے اس کے کتنے معنی نکلتے ہیں ڈھونڈنا، پھر اس میں کون سے معنی یہاں پر فٹ بیٹھتے ہیں غور کرنا، وہ غور کرنے کے بعد ایک معنی نکالنا، وہ غور کرنے کے بعد اس پر عمل کر لینا، یہاں تک کہ حتی یتمیز عن امثالہ، یہاں تک کہ وہ اس کی مثالوں سے جدا ہو جائے، یعنی اس جیسے دوسرے جو معنی ہیں ان معنی سے جدا ہو کر ایک معنی پہ آ جائے۔ وَنَظِيرُ فِي احکام، اور اس کی نظیر احکام میں، اس کی نظیر احکام میں یعنی مسائل شرعیہ میں، حلف، قسم کھایا، لا یعتدم، کہ وہ ادام نہیں لے گا، عربی میں جو ہے ادام بولتے ہیں شوربے دار سالن کو، عربی میں ادام کس بولتے ہیں؟ ادام بولتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی قسم کھایا کہ ادام نہیں کھائے گا، فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْخَلِّ وَالدَّبْسِ، تو یہ ظاہر ہے، یہ قسم ظاہر ہے سرکے میں اور شوربے میں، عصیر الرطب بولتے ہیں، شیرے میں، شیرہ کیا ہے وہ؟ سرکے سے بھی لوگ روٹی کھا لیتے تھے، اور انگور کے نہیں، کھجور کے شیرے سے بھی، دبس عام طور پہ کھجور کے شیرے کو، عصیر الرطب، رطب بولے تو پینٹ کھجور، اس کا جو کیا نکالتے تھے بھائی؟ شیرہ نکالتے تھے، تو اس کے شیرے سے لگا کے اپن جیسے جو ہے کبھی کبھار شہد سے کھا لیا، اسی طرح پہ سمجھو وہ لوگ شیرے سے کھا لیتے تھے، روٹی کھا لیتے تھے، تو لفظ ادام میں یہ بھی شامل ہو گئے، بول رہے ہیں نا، تو ظاہری معنی تو ہے سرکہ اور شیرہ، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّمَا هُوَ مُشْكِلٌ فِي اللَّحْمِ وَالْبَيْضِ وَالْجُبُنِ، لیکن وہ مشکل ہے گوشت میں اور پنیر میں، انڈے میں اور پنیر میں، جبن کیا ہے؟ پنیر، بیض انڈا، تو ادام کے معنی گوشت میں پائے نہیں جاتے، یا پائے جاتے یا نہیں جاتے، اس بارے معنی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اسی طرح جو انڈے میں پائے جاتے نہیں پائے جاتے مشکل ہے، اسی طرح پنیر میں پائے جاتے نہیں پائے جاتے مشکل ہے۔ اب ایک صورت میں پائے جا سکتے، ایک صورت میں پائے نہیں جا سکتے۔ اگر گوشت کو کیا کریں آپ؟ شوربہ اور بدال کے بنا دیا کریں، اس کا بھی شوربہ نکلا تو ادام کے معنی پائے جا رہا ہے اس میں۔ اگر ویسا کچھ بھی نہیں ہے، خالی تل کے رکھے تو سالن نہیں بنا، وہ تلاوا، کیا بنا؟ حیدرآبادی ہوٹل کیا بولتے؟ تلاوا بولتے، تلاوا، تلا ہوا ہے نا وہ۔ اسی طرح پر جو ہے انڈا، اگر انڈے میں بھی آپ کیا کریں تھوڑی پیاز ویاز ڈال کے جو ہے پانی ڈال کے سالن بنا دیے تو سالن بن جا سکتا ہے۔ اگر ویسا کچھ بھی نہیں کرے، خالی انڈا ابال دیے یا خالی تل دیے، تو ادام کے معنی اس میں پائے نہیں جائے۔ بہرحال اسی طرح پنیر دیکھے تم لوگ؟ نہیں دیکھے؟ ہم دیکھے بھی، بنائے بھی، ہمارے گھر میں وقتاً بنائی جاتی ہے، تو وہ جو ہے دودھ کو پھاڑ کر بنائی جاتی ہے، اس کو پنیر بولتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے ہمارے پنیر کے پکوڑے وغیرہ بناتے ہیں، تو وہ سالن نہیں ہوتا، لیکن پنیر کا سالن بھی بنتا ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر ادام بن جاتا ہے ایسا۔ بہرحال یہ معنی جو ہے بڑا مشکل ہے، لفظ ادام اس میں گوشت کے لیے، انڈے کے لیے، پنیر کے لیے مشکل ہے، تو مشکل معنی کو جو ہے پہلے معنی ڈھونڈنا ادام کے، پھر اس کے بعد غور کرنا، غور کر کے ادام کی کیفیت اس کے اندر ثابت ہو رہی تو گم نافذ کرنا، نہیں تو نہیں کرنا۔ تو یہاں تک کہ طلب کیا جائے گا اتدام کے معنی میں، ثم يتأمل ان ذلك المعنى، پھر غور کیا جائے گا کہ وہ معنی کیا پائے جاتے ہیں گوشت میں اور انڈے میں اور پنیر میں یا نہیں۔ تو ایک تو تھا خفی، دوسرا تھا مشکل، یہ دونوں چیزوں کے اندر عمل کس کا تھا؟ مجتہد کا تھا، کہ مجتہد غور و فکر کر کے معنی نکالتا تھا۔ اب اس کے بعد کے جو نمبر آتے ہیں وہاں مجتہد کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ مجمل، مشکل کا ہو گیا نام یہ، ہاں خفی اور مشکل کا ہو گیا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے مجمل کا، ثم فوق المشکل المجمل، پھر مشکل کے بعد کیا رہتا ہے؟ مجمل رہتا ہے۔ ہوا محتمل وجوہا، مجمل وہ ہے جو کئی وجوہات کا احتمال رکھتا ہے، کئی وجوہات کا احتمال۔ فصار بحال لا يوقف على المراد به الا ببيان من قبل المتکلم، متکلم وہ ہو جاتا ہے ایسی حالت میں کہ مراد پر واقفیت نہیں ہوگی
اس کی مراد پر واقفیت نہیں ہوگی مگر متکلم کی جانب سے بیان سے. یعنی یہ کہ اس کے معنی آپ کو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے. سمجھ میں آنے کی ایک ہی شکل ہے کہ بولنے والا بتا دینا بھائی میں جو بولا تھا اس کا یہ مطلب ہے, تو اس کو بولتے ہیں مفسر. کیا ہو جاتا ہے وہ؟ ہاں بول رہے تھے, مجھ بولا تھا, یہ بات اس سے پہلے بھی آ چکی ہے. ٹھیک ہے. وہ نظیر فی شرعیات, اور اس کی نظیر شرعی مثالوں میں آیات مبارکہ میں ہے. فی قولی تعالی, اللہ تعالیٰ کے قول میں حرم الربا, اللہ نے ربا کو حرام کیا. یہ مجمل ہے. ربا کو حرام کیا تھا؟ مجمل تھا. کیسا؟ ربا کے معنی ہے زیادتی. اگر زیادتی حرام ہوگی تو پھر کاروبار کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اگر ہر زیادتی حرام ہو تو آدمی کوئی دکاندار ہے, دکان میں سامان رکھ کے بیچتا ہے, کئی وجہ سے بیچتا ہے؟ زیادتی فائدہ کے لیے بیچتا ہے نا. اللہ فرماتا ہے زیادتی حرام ہے, پھر خود اللہ نے فرمایا بے حلال ہے. ارے بے بھی زیادتی کے لیے ہوتی ہے, بے بھی, تو پھر یہ زیادتی سے مطلب یہ ہے کہ ہم جو زیادتی سمجھتے ہیں وہ زیادتی نہیں ہوتی. یہ زیادتی کوئی خاص زیادتی ہے, یہ زیادتی. تو اس زیادتی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 6 چیزوں والی حدیث. کیا ہے وہ 6 چیزوں والی؟ گیہوں کے بدلے جو کے بدلے, کھجور کے بدلے, نمک کے بدلے, سونے کے بدلے برابر سرابر ہونا ضروری ہے. اور جو فضل ہے وہ ربا ہے. کیا آپ نے ربا کی وہاں کیفیت بیان فرمائی؟ برابر سرابر ہونا ضروری ہے. اگر کچھ بچا ہوا کسی طرف زیادہ ہو تو وہ ربا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک کے ذریعے ربا کے معنی بیان فرمائے ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حکم کے اعتبار سے ایک ہے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے وہ اللہ کا کلام ہی رہے گا. تو آیت مبارکہ کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ مفسر. اور آپ کا کلام کیا ہو گیا؟ مفسر. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ یہ مجمل تھا, اس کی بیان کیا آیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. ٹھیک ہے نا. اب اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ ایسی زیادتی جو عوض سے خالی ہو. بھائی کے اندر کیا زیادتی ہوگی؟ بھائی کے اندر بھی زیادتی رہتی, لیکن وہ عوض کے بدلے میں رہتی ہے. کس کے بدلے میں رہتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے 1 کلو کھجور خرید رہے ہیں. کتنے میں خرید رہے ہیں؟ 500 روپے میں خرید رہے ہیں مثال کے طور پر. تو یہ 500 روپے کے بدلے میں وہ 1 کلو کھجور رہتے ہیں. اگر 1 کلو کھجور کے بدلے میں 2 کلو آپ خرید رہے ہیں تو 1 کلو کھجور کے بدلے میں تو 1 کلو ہو گئے, وہ بقیہ کلو کا کیا ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا. آپ سمجھ ایسی زیادتی جو عوض سے خالی. جنس بدل جائے تو پھر وہ جو ہے پوری جنس دوسرے پورے جنس کے برابر میں ہو جاتی ہے. مثلا ادھر کی طرف سے ادھر سے جو ہے کھجور ہے, ادھر سے شکر ہے, تو 2 کلو شکر آپ 1 کلو کھجور کے بدلے میں دے رہے ہیں, تو یہ سمجھا جائے گا کہ پورے 1 کلو کھجور کے بدلے میں 2 کلو شکر آ رہی ہے. کیا سمجھا جائے گا؟ ادھر سے بھی شکر جاری, ادھر سے بھی شکر جاری, تو 1 کلو کے بدلے میں 1 کلو ہو جاتی ہے, بقیہ زائد ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہا نا؟ ہاں. تو خالی عن العوض کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. شرعیات میں اس کی مثال ہے اللہ تعالیٰ کا قول حرم الربا فإن المفهوم من الربا هو الزیادۃ المطلقۃ. اس لیے کہ مطلب مجمل کیا تھا یہ بتانا چاہتا ہے. مفہوم ربا سے وہ زیادتی مطلقہ ہے. وہ زیادتی مطلقہ ربا سے جو سمجھ میں آتا ہے مطلق زیادتی سمجھ میں آتی ہے. اور مطلق زیادتی حرام کیسے ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی نا بھائی. وہی غیر مرادۃ, وہ تو مراد نہیں ہے, وہ تو مراد نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بے کو حلال کیا ہے, وہ بھی زیادتی ہوتی ہے. بل المراد الزیادۃ الخالیۃ عن العوض, بلکہ مراد وہ زیادتی جو عوض سے خالی ہو. وہ زیادتی فی بیع المقدرات المتجانسۃ, مقدرات متجانسہ کی بیع میں. مقدرات متجانسہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں, ہم جنس تولی اور ناپی جانے والی چیزیں. مقدرات بولے تو تولی اور ناپی جانے والی چیزوں کو مقدرات بولتے ہیں. یہ خاص فقہی اصطلاح ہے. قدر مال جنس, میں بار بار بولتا ہوں یہ بات, قدر مال جنس. قدر مانے تولی اور ناپی جانے والی, اسی سے ہے مقدرات. متجانسہ مانے ہم جنس چیزیں. اب جیسے کھجور ہے, ناپنے والا ہے, ادھر سے بھی کھجور ادھر سے بھی کھجور, مقدرات ہے نا, یہ ناپے جانے والی چیزیں ہیں. اور ہم جنس ہے, دونوں بھی کھجور ہے, یہ بھی کھجور ہے وہ بھی کھجور ہے, اس کو بھی ناپ رہے اس کو بھی ناپ رہے. اگر ایسی چیز ہو جو ناپی نہیں جا رہی ہو لیکن ہم جنس ہو تو کبھی زیادتی جائز ہے. جیسے موز ہے, موز ناپتے آپ کے گھر میں؟ نہیں ناپتے, عدد ہی ہے, گننے والا ہے. ادھر سے 1 موز دے رہے ہیں, ادھر سے 2 موز دے رہے ہیں آپ, جائز ہے, کیونکہ یہ ناپی جانے والی چیز نہیں ہے. اگر کوئی چیز ایسی نہ ہو جس کو نہ ناپ رہے ہیں نہ تول رہے ہیں تو آپس میں کمی زیادتی کے ساتھ تبادلہ جائز. یا اسی طرح پر اگر جنس بدل گئی,
اگر جنس بدل گئی تو کمی زیادتی کے ساتھ تبادلہ جائز ہے. جیسے ادھر سے چاول ہے ادھر سے گیہوں ہے, جنس بدل گئی, دونوں کو بھی ناپ رہے ہیں لیکن جنس بدل گئی تو بھی جائز. خیر, تو بلکہ مراد وہ زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہو. مقدرات متجانسہ کی بین, اور لفظ نہیں دلالت ہے اس کے لیے اس پر. حرم ربا میں وہ دلالت ہو رہی کیا؟ نہیں ہو رہی. اور ہم غور کے سمجھ میں آتا کیا؟ نہیں سمجھ میں آتا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے تو سمجھ میں کہاں آتا تھا؟ نہیں آتا تھا. بل المراد واللفظ لا دلالت له على هذا, اور لفظ کوئی دلالت نہیں ہے اس کے لیے اس پر. فلا ينال المراد بالتأمل, تو مراد نہیں پائی جا سکتی غور و فکر سے. غور و فکر کب کر سکتے ہیں ہم؟ لفظ کے کچھ نہ کچھ جو ہے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں تو دوسرے معنی کو ہٹا کر ایک معنی کو طے کر سکتے تھے. ویسے سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی. ٹھیک ہے. ثم فوق المجمل فی الخفاء المتشابہ, مجمل کے اوپر خفا میں متشابہ ہے. متشابہ کا مطلب کیا ہے؟ ایسی چیزیں جو اتنی زیادہ چھپی ہوئی ہے کہ بولنے والے نے اس کو چھپا کر ہی بولا ہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس کا مطلب نہیں بتاؤں گا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ متشابہ بولتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ مثال المتشابہ الحروف المقطعات. متشابہ کی تعریف نہیں کرے مگر بولے کہ مجمل سے زیادہ جس کے اندر معاملہ چھپا ہوا رہے گا, اور آپ اس کا مفہوم بھی بتا دینا کہ جس وقت وہ بتا دیا گیا اسی وقت اس کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ یہ معنی جو ہے چھپا کے ہی رکھے جائیں گے. ہاں اپنے وقت پہ بتائیں گے, کب؟ مرنے کے بعد, قیامت میں. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ جیسے کہ حروف مقطعات ہے سورتوں کے شروع میں, اور مجمل اور متشابہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے. مجمل اور متشابہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے. عمل میں تعریف میں فرق ہے, حکم دونوں کا سیم ہے. وہ یہ ہے کہ متکلم مجمل کے بیان کا ہم کو انتظار کرنا ہوگا. اگر متکلم مجمل نے بیان کر دیا ہے تو ان تمام مجملات کو مفسرات بولیں گے. اب تو مجمل نامی کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے. اور اگر متکلم مجمل نے بیان نہیں کیا ہے اور آئندہ بھی بیان نہیں آئے گا تو وہ مجملات بھی کیا بن جاتے ہیں؟ متشابہات بن جاتے ہیں. تو ایک حساب سے مجمل نامی کوئی چیز بچی بھی نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اگر اس کا بیان آ گیا ہے تو مفسر بن گئے, متشابہ بن گئے. تو مجمل نامی چیز بچی ہوئی نہیں ہے. تعریف تو کرنا ہے اس کی, بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ پہلے مجمل تھا بعد میں بیان آ چکا ہے. کیا بتانے کے لیے؟ تو مفسر ہو گیا. جیسے کہ صلاح کیا تھا بھائی؟ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ, صلاح کرو. کیا ہے صلاح؟ پتا تھا؟ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ سلو یہ ہے کہ جیسا میں کرتا ہوں ویسے کرو. سلو کما رأیتمونی اصلی, یہ مفسر آ گیا. تو اب جو ہے کوئی مجمل باقی نہیں ہے, یا تو وہ مفسر ہو گیا یا متشابہ بن گیا, کیونکہ اب وہی کے آنے کا امکان نہیں رہا. وآخر دعوانا. اچھا ترجمہ. اور مجمل اور متشابہ کا حکم ہے اس کے مراد کا حق ہونے کا اعتقاد کرنا, اس کے مراد کے یہاں تک کہ بیان آ جائے. تو مجملات کا بیان تو آ گیا ہے, اب نہیں آیا ہے تو متشابہ سمجھ لیجیے آپ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.